پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم یہاں رہتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ کسی جوڑے کے ہاں پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی چوائس نہیں ہوتی ہے، وہ ان پیرنٹس کے ہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اس پاکستان میں پیدا ہو گئے۔ اب یہ ڈھول ہمارے گلے پڑا ہوا ہے تو اس کو بجانا ہماری مجبوری ہے، ورنہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی زیادہ گفتگو کرنے کا شوق نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہیں یہ پاکستان کے ہیں اور یہ ہمیں درپیش ہیں۔ اس لیے آپ سے چند ایک گزارشات کرنی ہیں۔ ذلت کا سفر ہے جو آپ کے پیش خدمت ہے، اور یہ جرنیلی گلی سے ہوتا ہوا ججز کی کالونی تک آج 2023 میں بہت زور و شور سے پہنچ چکا۔ یہ ذلت کا سفر ہم نے خود منتخب نہیں کیا، بلکہ یہ ہمارے رستے میں کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ اس منزل کی طرف یعنی ذلت کی طرف بڑھتے جائیے۔ عوام ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ جیسا ملک ہو جس کے پاس دولت ہے، وسائل ہیں، افرادی قوت ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی ریاست اور طاقت ہے، یا پھر دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت چین ہے، ان کا ذکر کر لیں، یا پھر یورپین ممالک جن کے ہاں بہت سارا مال و دولت ہے، چاہے انہوں نے کہیں سے لوٹ کسوٹ کی ہو جو پچھلے کچھ سالوں میں یعنی کچھ صدیوں میں انہوں نے کی۔ یہ سب ممالک ہوں یا ایون جاپان ہو جو کہ دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گیا، ان کے ہاں اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی یعنی سیاسی عدم استحکام اس طرح سالہ سال سے جاری رہے جیسے پاکستان میں رہتا ہے تو یقین جانیے یہ ممالک تباہ ہو جائیں۔ پاکستان وہ واحد دنیا کی ریاست ہے جس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کچھ ہفتے نہیں بلکہ کئی سال چلتی ہے، اور اس ملک کی اکانومی، اس ملک کے وسائل کو دمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ پاکستان کا دماغ خراب ہے، اس کا پیٹ بہت زور و شور سے کام کرتا ہے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم۔ آپ یقینی طور پر یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان کا دماغ یہاں کے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جتنے بھی ہیں ان کا اس کے دماغ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جرنیلی دماغ ہے یا یہ ججز کا دماغ ہے۔ جرنیلی دماغ کچھ پلان لے کر آتا ہے، ججز اس کو ایگزیکیوٹ کر کے قانونی نقطۂ نظر سے اوکے کرتے ہیں، اور یوں وہ نظام چل پڑتا ہے۔ آج کی تاریخ میں یعنی مارچ 1 کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دینا۔ اس کی خرابی کی ابتدا ہمارے ان جرنیلوں نے کی جو عمران خان صاحب کو اقتدار میں لائے۔ اب عمران خان صاحب کے حمایتی بہت سارے لوگ ہیں، یہ کہتے لوگوں کے ساتھ بہت بدتمیزی سے گفتگو بھی کرتے ہیں، نئے نئے الفاظ سے لوگوں کو مخاطب بھی کرتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نواز کے سگے بہن بھائی ہیں۔ جب نواز شریف کو 80s میں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تو یہ اس وقت نواز شریف کے اگینسٹ جو گفتگو کرتا تھا اس کو گالیاں دیتے تھے۔ اب یہ ایک اور سیگمنٹ آف سوسائٹی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بات کرتے ہو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بہرکیف عمران خان جیسے سیاستدان ہو یا 3 بار منتخب ہونے والے نواز شریف جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہو، یہ کام وہی کرتے ہیں جو ان کو جرنیلی گلی سے بتا دیا جاتا ہے۔ جرنیل ہیں وہ سرکاری بابو ہیں، ان کو یعنی انہوں نے کسی کو جواب نہیں دینا ہوتا۔ دے آر ناٹ آنسریبل ٹو پبلک آف پاکستان، نہ وہ کسی اور کو آنسریبل ہے۔ ان کا جو من مرضی ہوتی ہے وہ کرتے۔ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ گواہ۔ خیر یہ ساری حقیقت ہم جانتے ہیں۔ اب ججز کیونکہ عوام
سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ ججز صبح کورٹ آنے سے پہلے اپنی تیاری کرتے ہیں۔ تیاری میں کوئی انہوں نے لباس کی تیاری نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اور تیاری کرنی ہے، بلکہ رات کو انہوں نے وہ کیسز پڑھنے ہوتے ہیں جس پر صبح انہوں نے کوئی فیصلہ دینا ہوتا ہے، یا جس کیس کی کارروائی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، یعنی پاکستان کی انتہائی اعلیٰ عدالت ہے، اس میں اس کے 2 ججز اپنے سامنے لگے ہوئے متوقع، کیونکہ آلریڈی ان کو کیسز کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے، ان کی ایک لسٹ جاری ہوتی ہے کہ یہ مقدمات آپ نے آنے والے دنوں میں سننے ہیں، تو اس کی تیاری کرتے ہیں، اس پورے مقدمے کو پڑھتے ہیں کہ نیچے لوور کورٹ سے کیا فیصلہ ہوا۔ ہاں پاکستانی لوگوں کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ یہ جانے کہ حکومت کا نظام یا انصاف کا نظام کیسے چلتا ہے، ان کو بس کیا ہے، وہ بریانی کھلا دو یا ان کو قیمے والے نان دے دو اور ساتھ میں ان کو کچھ پینے کے لیے دے دو، تو بس اس پر وہ نعرے ماریں گے۔ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہماری ذلت کیسے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر یہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ مزید آگے بڑھتی رہتی ہے۔ تو ججز رات کو باقاعدہ ان کیسز کی تفصیلات پڑھ کے آتے ہیں تاکہ صبح سویرے اس پر جو بھی مقدمے میں کارروائی ہو اس پر وہ پوری معلومات رکھتے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ اپنے کیسز کی روداد پڑھ کے آئے کہ انہوں نے جو کیسز آج کی تاریخ میں، یعنی جو کل دن ان کا گزرا 28 فروری، تو جب وہ عدالت میں پہنچتے ہیں تو ان کی آگے سے کاز لسٹ ہی بدلا دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج ہے جس کو روزانہ کو 50-60 ہزار روپیہ تنخواہ ایک دن کی ملتی ہے، اور وہ اپنے کیس کی تیاری کر کے آتا ہے۔ آئی ایم ناٹ ان فیور آف کہ جی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے حق میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں تو ایک جنرل عام فہم آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جج اپنے کیس کی تیاری کر کے آتا ہے، اور جب وہ آ کے اپنے عدالت میں بیٹھتا ہے یا بیٹھنے کو جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو مقدمات ہی بدلا دیے گئے۔ تو اب یعنی جج ٹوٹل بلینک ہو گیا، اس کو نہیں پتا کہ یہ نیا مقدمہ جو ہے وہ کیا بلا ہے، اس پر اس نے کیا کرنا۔ یہ لوور کورٹ تو ہے نہیں کہ کہے گی اچھا جی جواب داخل کریں اور اگلی تاریخ مل جائے گی۔ یہاں پر آپ کا انصاف کا نظام آخری حدوں کو چھو رہا ہے، یعنی سپریم کورٹ ہے، اور یہاں پر یہ نان سیریسنس۔ جب انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ مقدمات کیسے تبدیل ہو گئے، کس نے کر دیے، رجسٹرار کا دفتر کیا ہے اتنا ہی آزاد ہے، تو انہوں نے اس کو بلا بھیجا۔ جب رجسٹرار کے دفتر سے جواب آیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے خود کچھ نہیں کیا، یہ تو ہمیں چیف جسٹس صاحب نے کہا تو ہم نے کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس صاحب کا جو ریجسٹر سیکرٹری کا دفتر ہے اس نے ہمیں کہا تو ہم نے تبدیل کر دیا، ہم نے خود کچھ نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خالی سپریم کورٹ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے نان سیریس ہونے کی یہ ایک واحد مثال ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ ججز کے ساتھ ساتھ جو جرنیل کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں، وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس آئین کا دفاع کریں گے، پھر اسی حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور اسلام میں تو وعدہ اور حلف لینا اور وعدہ کرنا اس کے بہت وسیع تر معنی اور بہت گہرے معنی، لیکن ہماری پبلک اور ہمارے جرنیل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کر جانا اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کر جانا بس معمول کی بات ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں۔ اس کی اتنی عجیب مثال بنتی ہے کہ آپ کسی خاتون کو اپنی بیوی بنا کے لے آئیں، پھر اس کو سب کے سامنے ڈائیورس کر دیں اور پھر اسی کے ساتھ رہنا شروع ہو جائیں اور محلے میں کہیں کہ نہیں ہم تو میاں بیوی ہیں۔
تو جرنیلوں کا یہ پاکستان کے اوپر اقتدار پر قبضہ کرنا، اپنے حلف کو توڑنا، اس سے بھی زیادہ غلیظ کام ہے، لیکن پبلک نفرت سے دیکھتی نہیں ہے۔ پھر یہ جرنیل کیا کرتے ہیں، پھر یہ پیسے لگاتے ہیں پبلک میں اور ٹرکوں کے پیچھے لکھواتے ہیں تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ تحقیق نہیں کریں گے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو جرنیل اپنے کھلواڑ کرتے ہیں، ججز بھی اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے سپریم کورٹ میں کہ الیکشن پنجاب کے اور کے پی کے کب ہونے، یہ ایک ادھم مچا ہوا ہے۔ کل 28 فیبروری کو افواہیں ملک میں چل رہی تھیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ امریکہ جیسا ملک ہو یا جاپان ہو، اگر ان کے ہاں سیاسی عدم استحکام اس طرح سے، کیونکہ عمران خان کی حکومت پچھلے سال اپریل میں ختم ہوئی تھی، تو اب اپریل پھر آنے کو، اور ابھی تک اس عدم استحکام کے تھمنے کا کوئی امکان ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کہ یہ ججز ہیں، جس طرح کے یہ جرنیل ہیں، جس طرح کی یہ پبلک ہے، یہ پاکستان کب تک اس کو برداشت کر پائے گا؟ برداشت کرنے کی سکت اس کی ختم ہو چکی ہے۔ جو ایل سیز ہیں لوگوں کی وہ نہیں کھل رہی ہیں، اور نہ ہی باہر سے کوئی آپ چیز امپورٹ کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری چیزوں کا امپورٹ ہونا بھی ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے اور وہ غلط ہے، لیکن جب آپ کے پاس بیلنس آف پیمنٹ ختم ہو جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے، یہاں کے لوگوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ ججز اپنے اس چکر میں ہیں کہ ہمارے من پسند فیصلے آ جائیں۔ چیف جسٹس لائک مائنڈڈ ججز کو کیسز دیتے ہیں تاکہ فیصلے ان کی توقع کے مطابق ہیں۔ اب توہین عدالت جو ہے وہ جب چاہیں جس پر چاہیں لگا دیں، کیونکہ وہ ہیں تو ایک ڈکٹیٹر۔ ڈکٹیٹر اس طرح سے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر ریفرنس آ جائیں ایک کے خلاف یا زیادہ ججز کے خلاف، تو اس ریفرنس کو چیف جسٹس صاحب پک اپ کریں گے، یعنی اس پر بحث مباحثہ یا اس کی انویسٹیگیشن یا اس کے اوپر کارروائی کریں گے جو ان کے من پسند ہوگا۔ وہاں پر کوئی طریقہ کار نہیں کہ کس طرح سے کیسز یا ریفرنس جو آئے ہیں کسی یا ایک سے زیادہ ججز کے خلاف، ان کو کس طریقے سے سنا جانا ہے، اس کا ان میں کوئی نہیں۔ جو چیف جسٹس کو پسند ہوگا وہ کیس وہ لیں گے، اور اگر پسند نہیں آیا تو وہ عرصہ دراز تک پڑے رہیں۔ چیف جسٹس کو وہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ ریفرنس آئے ہوئے، آپ ان پر کارروائی کیجئے۔ کسی جج کے اوپر کسی طرح کا کوئی الزام ہے، کیونکہ ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ججز کے اوپر کسی طرح کی بدعنوانی یا کسی طرح کا کوئی الزام ہے۔ تو اگر چیف جسٹس صاحب کو پسند نہیں ہے تو وہ کہیں گے نہیں میں نے تو اس ریفرنس کو اٹھانے ہی نہیں، میں نے اس کے اوپر کوئی کارروائی کے لیے جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہی نہیں بلایا۔ پھر چیف جسٹس صاحب کا اختیار اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جب وہ نئے اپوائنٹ ہونے والے ججز کو خود نامینیٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی طریقہ کار نہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کا آپ اندازہ لگائیے کہ جو ان کا من پسند ہو وہ کریں گے، اور جو ان کا من پسند نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے، اور کوئی اس کے بارے میں سوال بھی نہ کرے۔ جب کہ ہمیں روز بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر واز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں روز بتا رہے ہوتے ہیں یہ طریقہ کار ہونا چاہیے فلاں۔ فار ایگزامپل کہ وزیر اعظم صاحب اپنی کیبنٹ سے اپروول لیں تو پھر ان کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ قابل عمل اور قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب خود، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، وہ خود کیا ہیں؟ وہ ایک خود ڈکٹیٹر ہیں، وہ اپنے پاس اختیارات رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ قاضی فائز عیسی صاحب آنے والے مہینوں میں چیف جسٹس بن جائیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ان اختیارات کو چھوڑ دیں گے؟ یہ کہیں گے کہ کوئی میکانزم ہم بنا لیں کہ کس طرح ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس بلانے ہیں، کس طرح سے ہم نے نئے ججز اپوائنٹ کرنے، یہ بھی اسی روٹین کو فالو کریں گے اور کہیں گے میرے پاس تو اب اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر سکوں۔ ہاں کبھی دیکھیں گے
تو ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اب فاروق ایچ نائک صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اپلیکیشن دی تھی۔ یہ جو پنجاب اور کے پی کے الیکشن 90 ڈیز میں ہونے ہیں، یہ کیس جو چل رہا ہے، جس کا آج فیصلہ دینا ہے سپریم کورٹ نے۔ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا دینا ہے؟ آئیں بائیں شائیں کرے گی۔ آپ مشورہ کر لیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ گورنر سے مشورہ کر لے، یا گورنر جو ہے وہ اپنے جو حکومت ہے وہاں کیئر ٹیکر، اس کے ایڈوائس پر جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو کہہ دے۔ بس کچھ اس طرح کا گول مول سا فیصلہ سپریم کورٹ نے صبح سنا دینا ہے، ابھی آج کی تاریخ میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فاروق ایچ نائک صاحب کو آج انہوں نے اپنی وہ درخواست واپس لے لی، کیونکہ وہ اب اس میں ایک فریق کے طور پر موجود نہیں ہے۔ تو جب فیصلہ آ جائے گا تو حکومت تو انہی سب کی ہے نا، تو یہ ایک اپلیکیشن تیار کریں گے نظر ثانی کی، اور سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں گے کہ جناب آپ کے اس فیصلے میں یہ سکم ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ سے سنا جائے۔ تو سپریم کورٹ دوبارہ سے پھر سننے پر مجبور ہوگی۔ تو یوں کرتے کرتے 100 گنڈے یعنی 100 پیاز بھی یہ پبلک اور پی ٹی آئی کھا جائے گی، اور 100 چھتر بھی کھا جائے گی۔ تو یوں وقت گزرتے گزرتے کہیں رمضان کے بعد، عید کے بعد کا ٹائم آ جائے گا۔ تو جب مئی کا مہینہ آ گیا تو پھر آگے اگست کے الیکشن کون سے دور رہے گا۔ لیکن یہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ جو ادھر نہ لائق وہ امریکہ جا کے بھی نہ لائق۔ جو پہلے 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں عمران خان کچھ نہیں کر سکے، وہ آنے والے وقت میں بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور وہی بات نواز شریف صاحب کی، جو پہلے اتنی دفعہ اقتدار میں رہنے پر بھی کچھ نہ کر سکے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ پبلک اٹھے گی نہیں، جب تک یہ پبلک خود پیرا نہیں دے گی، تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ اور پبلک پیرا اس وقت دے گی جب ان کو روٹی 100 روپے کی ملے گی۔ جب تک ان کو 25 روپے میں روٹی مل رہی ہے تو یہ پبلک بہت ہنسی خوشی چل رہی ہے۔ جب روٹی ان کی 100 روپے کی ہوگی تو اس وقت یہ پبلک دیکھے گی کہ اس کے ساتھ کون کھلواڑ کر رہا ہے اور کس حد تک وہ کھلواڑ ان کا جاری ہے۔ ثاقب نثار اس ملک کے وسائل کو کھا گئے، جنرل ضیاء کھا گئے، ایوب خان کھا گئے، مشرف کھا گئے، سارے اس ملک کے وسائل کو کھا گئے۔ ذلت پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے دنیا بھر میں رکھ دی، اور پاکستان کے لوگ بھی خیر ماشاءاللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہ اپنے طریقے سے ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہیں جو ذلت سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہم نے خیر ایک ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے ایز انڈیویجولز آف پاکستان کہ ہم کسی ضابطے، کسی قانون قاعدے کے تحت نہ تو بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور نہ ہی اندرون ملک کسی قانون قاعدے کے تحت رہتے ہیں، بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قبلہ کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی؟ قربانی کا وقت آ چکا ہے، حالات مشکل سے مشکل تر ہیں، اور ہمارے پاس کسی مسئلے کا، پاکستان کے کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ یہ ڈھول ہے جو ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، ہم یہاں پر پیدا ہو کے ہمیں روزانہ یہ کچوکے ملک لگاتا ہے، اور کیا کریں، کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا۔ تھوڑے کو زیادہ سمجھیے، ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔